شروع کروں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے، یعنی متقی اور پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ اللہ کی جانب سے انہیں اس کا اچھا بدلہ ملتا۔ یہ گرچہ یہاں خاص طور پر یہودی مراد ہے، لیکن اس خطاب میں ہم سب شامل ہے کہ ہمارے یہاں اگر تقویٰ ہو، ایمان ہو، دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایمان اور اس کے ساتھ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، نیکی کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ہمیں خیر کہاں سے ملنا ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ دیکھیے بہت ہی بہترین جملہ ہے، بہت بہترین بات ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں، بڑی کمپنی اگر ہے جس کا ایک شہرہ ہے، جس کا ایک نام ہے، تو وہ بڑے فخر سے اس چیز کو بتاتا ہے۔ ہمیں ایمان اور تقویٰ کی بدولت جو خیر ملنا وہ کہاں سے ملے گا؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ وہاں پر کسی کی محنت، کسی کی نیکی یہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا۔ ہم آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُونَ، آج کے لوگ اس چیز کو جانتے، یعنی اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے تقویٰ کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں خیر ملے گا، ہر طرح کی بھلائی ملے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو۔ اب یہ راعنا کیا چیز ہے؟ راعنا یہ کہنے سے اللہ نے منع کیا کہ راعنا نہ کہو۔ در حقیقت اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ شامل رہتے تھے منافقین بھی۔ یہ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور پیارے نبی کو کہتے تھے راعینا۔ دیکھیں راعینا کے معنی ہوتے ہیں توجہ دیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، دھیان دیجیے۔ لیکن جب ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی زیر کو تھوڑا سا کھینچ دیں گے، راعینا، تو مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے، یعنی جو ہمارے لیے بکریاں چراتا ہے، ہمارے لیے ہمارے اونٹ چراتا ہے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ صرف دیکھیے زیر کو تھوڑا سا کھینچیں گے معنی چینج ہو جائے گا۔ آپ نے کہا راعینا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری طرف توجہ دیجیے، لیکن آپ نے اگر کہا راعینا تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ منافقین یہودی یہ شرارت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے اور کہتے تھے راعینا، ایسا گول مٹول بولتے تھے کہ ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اور اگر اس پر کوئی ٹوکے انہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تو کہتے کہ ہم نے کیا کہا بھائی، ہم نے تو راعینا کہا ہے۔ یہ دیکھیے ایسے بہت سارے چڑھاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ انہوں نے ترکیب نکالی تھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اپنے مومن بندوں کا، جس چیز سے بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بینڈ لگا دیا، اس جملے پر ہی اللہ تعالیٰ نے بینڈ کر دیا کہ راعینا کہنا ہی نہیں۔ اچھا یہ ہماری طرف توجہ دو، ہمیں دیکھو، اس کی ضرورت پڑے گی تو کیا کہو؟ کہو انظرنا۔ کیا کہو؟ اللہ نے فرمایا وقول انظرنا، تم کہو انظرنا۔ وسلم کے مقام کو یہاں اجاگر کیا کہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنا ان کا مقام اونچا کیا، کتنا بلند کیا ہے کہ کسی نے آپ کو راعینا کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ مت کہو، اب آج سے جملہ ہی بند، تمہیں کہنا ہے تو انظرنا کہا کرو۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی نبی جب بولیں تو سنو۔ کیا سننا ہے؟
نبی جب بولے تو کیا سننا ہے؟ جو کچھ نبی بولے دھیان سے سنو. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نبی جب بولے قرآن پڑھیں تو سنو، حدیث سنائیں تو سنو. نہیں، اللہ نے کہا جب نبی بولے تو سنو، دھیان سے سنو. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو نبی کا مذاق اڑائے، نبی کو اذیت پہنچائے، نبی کو تکلیفیں پہنچائے، ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب، عذاب ہے. اور کیسا عذاب ہے؟ علیم، دردناک عذاب. ایسا عذاب ہوگا نا کہ ان کو درد ہوگا، اس میں تکلیف ہوگی اس میں. آگے اللہ نے ان مشرکین کی، اہل کتاب کی ایک اندرونی بات بتائی کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی آرزو تمنا کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی، مشرک بھی، یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر کوئی خیر نازل نہ ہو، کوئی بھی خیر، چاہے دنیا کا کوئی فائدہ ہو، آخرت کا کوئی فائدہ ہو، جس سے بھلائی مل سکے. ان کی یہ تمنا ہے کہ یہ مومن مسلمان یہ تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے، ان پہ کوئی خیر نازل نہ ہو. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. جسے اللہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور اس کے نوازنے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے. جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے نبیوں کا ساتھی بنا دے، یعنی صحابیت کا درجہ دے، جس کو چاہے ولی بنائے، جس کو چاہے جو عطا کرے، جس کو چاہے عالم بنائے، جس کو چاہے نیک پرہیزگار بنائے. لوگوں کی تمنا، آرزو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس پہ بھی نوازتا ہے. تو کسی کے چڑھنے سے، کسی کے حسد کرنے سے، کسی کی نہ چاہنے سے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ آیت نسخ کرتے ہیں یا جو بھی آیت ہم بھلوا دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس سے اچھی آیت لے کر کے آتے ہیں، اس سے اچھا عطا کرتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کو میں آپ کو سمجھاؤں. نسخ کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا. بولتے ہیں نا منسوخ ہو گیا، منسوخ مطلب اسے ختم کر دیا گیا. اصل میں قرآن مجید یہ رب کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسے نازل کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آیت جو پہلے نازل ہوتی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس کے بدلے میں اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لیتے تھے اور دوسری آیت نازل کرتے تھے جس میں اس سے بہتر کوئی حکم ہوتا تھا جو ہم انسانوں کے لیے اس سے بہتر ہو. یہ مرحلہ ہے، یعنی یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ کسی حکم کے لیے ایک پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کئی مسئلوں میں کیا ہے. جیسے شراب کے مسئلے میں پہلے شروع میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے وقت اس کو پی کر کے نشے کی حالت میں نہیں آ سکتے. پھر فائنلی بعد میں آیت نازل ہوئی جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا. تو اب کوئی پہلے کی دو آیتیں جو قرآن میں موجود ہیں اس کا حوالہ دے کر کے یہ کہا کہ یہاں کہاں حرام کہا گیا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا. حکمی طور پر، حکم کے طور پر وہ دو آیتیں منسوخ ہو گئی. منسوخ مطلب اس کو پیش کر کے آپ شراب نہیں پی سکتے، کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے. تو یہ ایک یعنی علوم قرآن سے اس کا تعلق ہے. مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا ایک علم رکھنا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کا حکم پہلے کیا تھا، بعد میں اس کے بدلے میں دوسری آیت کون سی نازل ہوئی. ایسی سرے سے کچھ آیتیں آتی تھیں اور بعد میں وہ آیتیں چلی جاتی تھیں، اس کی جگہ پہ دوسری آیتیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت بھلوا دی جاتی ہے نا. او ننسھا، یا ہم اسے بھلوا دیتے تھے، اللہ کے نبی کو بھلوا دیا جاتا تھا، اس کی جگہ پہ دوسری آیت نازل کر دی جاتی تھی. تو اب ایمان والے مومن جو اللہ کے نبی پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو جیسے پہلے کوئی بات نازل ہوتی تھی ایمان رکھتے تھے، بعد میں کوئی آیت آتی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے تھے. لیکن یہودیوں کو سوچا مل گیا، انہوں نے کہا یہ کون سی بات کہ پہلے کوئی آیت آتی ہے پھر بعد میں بدل جاتی ہے، پھر دوسری آیت آتی ہے. یہ ان کے اندر پہلے سے ہی دشمنی تھی، حسد تھا، بغض تھا. تو ان کو یہ سب چیزیں بہت کھٹکتی تھی. جیسے ابھی بات آگے آئے گی قبلہ چینج کرنے کی، کہ پہلے سب کا قبلہ بیت المقدس تھا،
بعد میں قبلہ چینج ہو کر کے خانہ کعبہ بن گیا، اس پر بھی انہوں نے واویلا مچایا، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے میں اور سمجھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے ابھی کون سا آرڈر ہونا چاہیے، ہمارے لیے ابھی کون سا حکم ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ اب کون سا حکم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کرتا ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، آسمانوں ساتوں آسمان، والارض اور زمین، جب پتا ہے کہ زمین بھی سات ہے، جیسے سات آسمان ہیں ایسے ہی سات زمینیں بھی ہیں، اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے یہ، تم تو ایک انسان ہو، ایک چھوٹی سی مخلوق ہو اللہ کی، الگ بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہو، لیکن یہ پوری آسمانوں میں اللہ کی بادشاہت ہے، ساری زمینوں میں اللہ کی بادشاہت ہے، تو تمہیں یہ بات معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ بادشاہ کا حکم چلتا ہے، وہ اپنا حکم چلاتا ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین، تو اس کی تو ہر بات کو ہمیں غور سے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پہ اعتراض کی گنجائش کہاں سے کہ ہم اس پر آبجیکشن اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں۔ ولی کے معنی ہم دوست کرتے ہیں، ولی کے معنی ہم کارساز کرتے ہیں، ولی کے معنی ہم مددگار کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہماری ایکچول میں اگر مدد ہو سکتی ہے تو اللہ کی جانب سے، ورنہ کوئی نہیں۔ ہمارے اپنے ماں باپ چاہ کر بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے بھائی بہن دیگر جو مضبوط رشتہ دار ہیں، یعنی پولیٹیشین ہیں، اور جو بھی جتنے بھی سورسز ہو، کچھ کام نہیں آتے اگر اللہ نہیں چاہتا تو۔ حقیقت میں ہمارا ولی اللہ رب العالمین ہے، ہم سب کا ولی اللہ رب العالمین ہے، تو ہمیں اسے خوش رکھنا چاہیے، ہمیں اسے راضی رکھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا نصیر، اور نہ تو کوئی مددگار ہوگا، نہ تو دنیا میں اور نہ تو آخرت میں۔ یعنی حقیقی ایمان یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سبب کے طور پر ہمارے چاہے جتنے سورسز ہوں، لیکن وہ بھی تبھی کام کریں گے جب اللہ چاہے گا، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کو خوش رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تو ہماری مدد ہو پاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تو ہم مصیبتوں سے محفوظ رہ پاتے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جادو ایک خطرناک چیز ہے، لیکن وہ بھی اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو کسی کو کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تبھی وہ کسی کو نقصان پہنچا پاتا ہے۔ تو یہ آج کے درس میں یہ ساری باتیں آئیں، ایک مرتبہ میں خلاصے کے طور پر نکات کی شکل میں پیش کر دوں کہ آج ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا۔ پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بدلہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے، ان کی عزت آبرو، ان کا مال، ان کی جان، سب کو اللہ تعالیٰ تحفظ عطا کرتا ہے۔ اور کبھی آزمائش مقصود ہو تو الگ مسئلہ ہے کہ آزمائش کے طور پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا ڈیفینس کرتا ہے۔ خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر آیا۔ ایسی تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ جب پیارے نبی کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو بہت غور سے سنتے تھے، بہت دھیان سے سنتے تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے اوپر آ کر چڑیا بیٹھ جائے، یعنی چڑیے کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ کوئی پتلا ہے یا کوئی انسان ہے، یعنی جاندار ہے، ایسے بیٹھتے تھے، اتنا دھیان سے سنتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کی جا رہی، تو ہمیں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اسے سننا چاہیے، یہ اندر سے یہ طلب ہونی چاہیے کہ ایک دم دھیان سے سنیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی جا رہی۔ ایسے ہی چوتھی چیز یہ پتہ چلی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے ان کے لیے عذاب ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ہمیں سیکھنے ملتی ہے
کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی، ان کو بھی سزا ملے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ ہم نیکی کریں، اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ اگر ہم کمزور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ سزائیں دے گا۔ ایسے ہی اگلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ مشرک اور کافر اہل کتاب یہ ہم سے دلی طور پر کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اگر وہ اپنے مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کرتے ہیں تو۔ اپنے مذہب مطلب جو ان کا یعنی شرک پر مبنی جو مذہب ہے، یا یہودیت جو یعنی ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے، اصل دین جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ تو انہوں نے مٹا دیا ہے۔ اگر اس پر وہ ہیں تو ہم سے دلی طور پر ہمارے وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تکلیف پہنچائے، ہمیں اذیت دیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے خلاف کام کرتی ہے۔ لہذا ہمیں ان سے چوکنا رہنا چاہیے، ان سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگلی چیز جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے، اللہ ہم پر رحم کھائے اور ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائیاں مل سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ رحم کیسے کھاتا ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ ہم اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں، اللہ ہم پہ رحم کریں گے۔ اپنے سے چھوٹوں پر، عمر میں جو چھوٹے ہیں، تجربے میں جو چھوٹے ہیں، علم میں جو چھوٹے ہیں، ہم ان پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ ایسے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ عظیم فضل یعنی کبھی اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیں یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے اور اللہ کے سامنے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ اتنا ہی مانگو، اتنا ہی مانگ سکتے ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی بہت زیادہ مانگتا ہے تو پھر اس کو اپنے مفاد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی طاقت لمیٹڈ ہے، اس کی پہنچ لمیٹڈ ہے، یا وہ بہت زیادہ اس کے پاس نہیں رہتا، اس لیے اس کو ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اللہ کا تو سب کچھ ہے، اس سے ہم جو مانگیں، جتنا مانگیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعائیں مانگی ہیں، ایسے ایسے موقعوں پر اور ایسی ایسی چیزیں مانگی ہیں کہ انسانی عقل کام نہیں کرتی۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو چکے اور اولاد مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والا ویسا ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس لیے انہوں نے اولاد مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 ہیں اور لڑنے نکل کے کتنے سے؟ ہزاروں کی تعداد سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو دینی بھائیوں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ سے جب ہم مانگیں تو ایسے بیٹھے جیسے تو سب دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اور پھر اس سے مانگیں، رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، کیونکہ وہ عظیم فضل والا ہے۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اور وہ دیتے دیتے اس کے یہاں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں مانگنے سے اللہ نے منع کیا ہے انہیں ہم نہ مانگیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہم یہ دعا کرنے بیٹھ جائیں کہ اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کو زندہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ ممنوع ہے، ہمیں یہ نہیں مانگنا ہے۔ اس کا ایک یعنی وہ تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ برزخ میں وہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ قادر ہے اور اس کے بھی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے بات آئی تھی درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا حصہ مردے پہ لگاؤ، پھر اللہ کی اجازت سے وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہوا بھی، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی ہے۔ ہمیں وہی مانگنا ہے جو ہماری ضروریاتی زندگی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ ایسے ہی آج کے درس میں یہ بھی سیکھنے کے لیے ملا کہ ہم انسانوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم پہلے نازل کیا اور بعد میں اسے منسوخ کر دیا، اس میں بھی ہمارے لیے تربیتی پہلو ہے، ہمارے لیے تربیت کا پہلو ہے، اور اس پہ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلے ایسی آیت کیسے آئی، بعد میں دوسری آیت کیوں آئی۔ نہیں، ہمیں کیوں اور کیسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں پورے قرآن پر ایمان رکھنا ہے
اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کلام ہے، اور اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے میں دیتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، کہ ایک عمر ہوتی ہے ہمارے بچوں کی جب ہم ان پر بینڈ لگاتے ہیں۔ ہمارا آرڈر ان کے حق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ بیٹا کہیں جا نہیں سکتے ہو، جاؤ تو بتا کے جاؤ۔ اور پھر ایک عمر وہ بھی آتی ہے کہ جب ہم اس باؤنڈیشن کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اب بچے ہم پر مطلب حکم چلانے لگتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا ویسا نہیں۔ تو حالات کے حساب سے حکم بدلتے رہتا ہے۔ ہم انسان ہمارے بارے میں بہتر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملا آج کے درس میں کہ اللہ ہمارا ولی ہے۔ اگر ہم نیک متقی پرہیزگار رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملتے رہے گی۔ تو دینی بھائی کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس آج مختصر ہوا اور اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جو باتیں آنی تھی وہ میں نے ذکر کر دی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی اس مسجد میں جہاں سے بیٹھ کر میں درس دے رہا ہوں ایک جنازہ آنے والا ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اپنی بات جلدی جلدی سمیٹ لی ہے۔ لیکن جب تک جنازہ آ گیا جنازہ تو جب تک جنازہ نہیں آتا ہے آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک سوال ہے، جیسے کہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو ہمیں بولتے ہیں کہ دعا کی درخواست، مطلب جیسے بولتے ہیں نا ٹھیک ہے کیسے ہو، میں بولوں گا خیریت ہے، تو جب ہم نکلتے ہیں تو بولتے ہیں دعا کی درخواست۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم لوگ ہر ایک اس انسان کے لیے جو مخلوق کے لیے دعا کریں، جو بھی مطلب بھلے چاہے غیر مسلم ہو، یہ جائز ہے ہمارے اسلام؟ جی، ہم غیر مسلموں کے حق میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں، تو ہمیں ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں ہم، اور کرنا بھی چاہیے، اور اس سے کہنا بھی چاہیے۔ جو آدمی یہ کہے کہ دعاؤں میں یاد رکھو تو ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے۔ ظاہر سی بات وہ آپ سے کلوز ہے تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے خیر کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اب وہ تھوڑا مسکرا کے بول دیں، ایک الگ انداز میں بول دیں، وہ منع بھی نہیں کر پائے گا کہ نہیں آپ میرے لیے دعا مت کرو، اور اسی میں آپ آخرت کی پر ایمان کی تبلیغ بھی کر دیں گے۔ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اب وہ یہ تو نہیں بولے گا نہیں بھگوان سے دعا کرو، وہ تو یہی کہے گا نا، اسی لیے اس نے کہا ہی تھا۔ تو آپ اس میں مسکرا کر کے کہہ دیں کہ ہمیں دعوت کا کام جہاں بھی موقع ملے فوراً کرنا چاہیے، فوراً کرنا چاہیے۔ آپ وہاں فوراً کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے اور آپ کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس پر کچھ بات کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں، اور نہیں بات کرتا تو بھی ہمیں ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے کلوز ہیں یا جو دور بھی ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ مر چکا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اب اس کے حق میں ہمیں دعا نہیں کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور سوال؟ لکھ دیجیے سوال، ابھی جنازہ آیا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ نہیں کچھ بتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا وہ شیئر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہو جائے۔ سوال یہ آیا تھا کہ میت کو نہلاتے وقت، جب میت کو ہم نہلاتے ہیں تو نہلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو یعنی ضرورت بھی پڑے، تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے آپ میت کے بدن سے اگر کہیں کچھ غلاظت لگی ہے، عام طور پہ روح نکلتے وقت پیشاب کر دیتے ہیں یا ٹوائلٹ نکل جاتا ہے، تو اس کو آپ صاف کر دیں اچھے طریقے سے، اور جو ظاہر تھا اس کو آپ نے صاف کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ صاف کرتے ہوئے اس کا پیٹ تھوڑا سا ہلکا سا پش کر دیں، اسے دبائیں تھوڑا سا،
تو دبانے سے بھی اس کی گندگی اس کی شرمگاہ سے نکل جائے گی. اس کے بعد آپ اگر اس کے بدن میں کہیں بھی کوئی گندگی تو مکمل طور پہ آپ نے صاف کر لیا. اب اسے آپ اس میت کو آپ وضو کروائیں. وضو جیسے کیا جاتا ہے یعنی جیسے ہم لوگ پہلے وضو کرتے ویسے اسے وضو کروائیں اور پھر اس کے دائیں طرف سے 3 مرتبہ پانی ڈالیں, بائیں طرف سے پھر 3 مرتبہ پانی ڈالیں. جیسے زندہ آدمی کو غسل کرنا پڑتا ہے سنت طریقے سے ویسے اسے پورا غسل آپ کروائیں اور پھر اخیر میں پھر سے اس کو وضو کروا دیں. اب اس میں کچھ چیزیں سوال کی شکل میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ناک میں پانی ڈالنا, ہم جب زندہ آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے, میت کے ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ اسے کیا کرنا ہے روئی میں تھوڑا سا لے کر کے اس کو صاف کر دینا. ایسے ہم کلی کرتے ہیں, میت کو کلی نہیں کروانا ہے, اس کو روئی لے کر کے کپاس لے کر کے اس کو تھوڑا سا اسی دانت پر وہ کر دینا ہے. ایسی تیسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس کی چمڑی جو ہے بہت نازک ہو جاتی ہے, بلیڈ سے جب اس کو غسل دیتے ہیں تو بہت ہلکے ہاتھ سے اگر ایکسیڈنٹل کوئی کیس ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کٹا پھٹا ہے تو بس خالی کپاس وپاس لے کے ہلکا ہلکا پانی وانی لگا دے. اگر اس کا یعنی دھلنا ولنا ممکن رہا تو, اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ویسے ہی رہنے دے کیونکہ وہ پھر اور وہ چیز پھیلے گی, وہ کنٹرول میں آنے کے بجائے اور وہ چیز پھیلے گی. ایسے ہی میت کو پورا اپنے غسل دلوا دیا. جو سوال آیا تھا وہ یہ کہ اس کے بعد ہم نے پورا غسل دے دیا, اب ہم کفن پہنانے جا رہے تھے, اتنے میں پھر سے اس کے جسم سے گندگی نکل گئی, اب کیا کریں؟ اہم سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں, کیا اس کو پھر سے پورا غسل کروائیں؟ تو ایسا نہیں ہے, یعنی اس کو پھر سے پورا غسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے جو گندگی نکلی اسے آپ پھر سے صاف کر دیں, اتنا کافی ہے. کیونکہ پھر سے غسل کرانے کا کیا مطلب, اس کا غسل ہو چکا تھا, میت کا غسل ہو چکا تھا. اب پیشاب پاخانہ نکلنے سے کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ وضو ٹوٹتا ہے, اور وہ آدمی اب زندہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, وہ موت ہو چکی ہے, اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. گندگی نکل گئی اسے آپ صاف کر دیں اور اسی سے یعنی اس کا وہ دوبارہ اس کو نہلانے کی غسل دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ فقہ حنفی میں بھی ہے اور یہی مسئلہ تمام ائمہ کا ہے, اور کتاب و سنت سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں دوبارہ اس کو غسل دلانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے کچھ بات کہی کہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہیں یہ حرج ہے, یہ تکلیف ہے, پھر واپس آپ دوبارہ غسل کروائیں اور پھر میت کو لے کے جاتے, چونکہ وہ چیز کنٹینیو ہوتے رہتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے, وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. آپ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے کہ وہاں پھر سے نکل گیا تو آپ پھر سے کریں گے اس کو, نہیں, تو اس کی ضرورت نہیں.